علیہ السلام من ابتلا من مومن علی ذنب او سیئۃ فافشاہ ذلک علیہ لم یکتمها ولم یستغفر اللہ لہ وکان عند اللہ کعاملها وعلیہ وزر ذلک الذی افشاہ علیہ وکان مغفورا لعاملها وکان عقابہ ما افشا علیہ فی الدنیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کو کسی دوسرے مومن کے کسی عیب سے متعلق علم ہو اور اس کو وہ اچھالے، آشکار کرے، واضح کرے، تو کیا ہوگا؟ خداوند تعالیٰ جس نے گناہ کیا ہے، غلطی کی، اس کو معاف کر دے گا۔ یہ جو آدمی اچھال رہا ہے گناہ کو، اس کو پکڑ لے گا اس کے بدلے میں۔ ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، کسی کے عیب کو نہ اچھالیں، کسی کی اس حوالے سے بے عزتی نہ کریں۔ انسان خطا کار ہے، گناہ کار ہے، اور دنیا میں معصومین کے علاوہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو گناہ سے محفوظ ہو۔ بعض افراد آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، بعض زبان سے گناہ کرتے ہیں، بعض ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں، بعض اپنے عمل کے ذریعے گناہ کرتے ہیں، بعض اپنے کلام کے ذریعے گناہ کرتے ہیں۔ دوسرے آدمیوں کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کے گناہ کو اچھالیں۔ گناہوں پر پردہ ڈالنا بہت بڑا ثواب ہے۔ کسی کی غلطی کو دیکھیں، اس پر پردہ ڈالیں۔ اور خدا کے ناموں میں سے ایک نام، خدا کے نام آپ کو آتے ہیں؟ ایک نام آپ سنائیں بیٹا، خدا کا کون سا نام؟ شاباشی، آپ بتائیں بیٹا جی، آپ بتائیں بیٹا جی۔ مالک، صاحب، مہیمن، مومن۔ خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے ستار العیوب۔ اس کے پتہ ہے کہ کسی کو کیا معنی ہے ستار العیوب؟ عیوب عیب کی جمع ہے۔ عیب کہتے ہیں غلطی کو، گناہ کو، مسٹیک کو، عیب۔ ستار العیوب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جی، عیب کو چھپانے والا۔ ستار کہتے ہیں عیبوں کو بہت زیادہ چھپانے والا۔ خدا بندہ تعالیٰ کے اندر خصوصیات ہیں، کوالٹی اگینسٹ کاپر ہیں۔ یہ وہ رحمت والا ہے، وہ مہربان ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ جو خصوصیات، جو کوالٹی اگینسٹ کاپر اس کے اندر ہیں، اس کے بندوں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ وہ رحمان ہے تو اس کے بندے بھی لوگوں پر رحم کریں۔ وہ رازق ہے تو اس کے بندے بھی لوگوں کو رزق کے لیے وسیلہ بنیں۔ وہ گناہوں کو چھپانے والا ہے تو اس کے بندے بھی لوگوں کے گناہوں کو چھپائیں۔ جو آدمی کسی کے گناہ کو چھپاتا ہے، خدا اس کے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ آپ پسند نہیں کرتے کہ آپ کی غلطی سب کو پتہ چل جائے، اس کا، آپ کی مسٹیک کا۔ جب آپ پسند نہیں کرتے تو دوسروں کی غلطی کو بھی چھپانے کی کوشش کریں۔ ستار العیوب، تو ہمیں بھی چاہیے ساتر العیوب بن جائیں۔ اور جو آدمی گناہ کسی کو اچھالتا ہے، خدا اس کے گناہوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اور خدا کسی کے گناہوں سے اگر پردہ اٹھا دے تو کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی محفوظ نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ جس کسی آدمی کو کسی غلطی پر دیکھیں یا سمجھتے ہیں کوئی آدمی غلط ہے، اگر آپ اس کو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو علیحدگی میں اس کو بتائیں کہ آپ میں غلطی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اس کو سامنے، سب کے سامنے نہ بتائیں۔ اور گناہوں پر پردہ ڈالنا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب۔ اور خدا چاہتا ہے کہ بعض بندوں کے گناہ اس کے خدا کے فرشتوں کو بھی پتہ نہ ہو، ان کو پتہ نہ چلے۔ دو فرشتے ہیں جو ہمارے لکھتے ہیں اعمال کو، ہمارے کاموں کو لکھتے ہیں، جن کو کیا کہتے ہیں؟ کرام الکاتبین۔ ایک دائیں طرف ہے، ایک ہمارے بائیں طرف ہے۔ یہ دائیں طرف والا ہماری اچھائیاں لکھتا ہے، نیکیاں لکھتا ہے، ہماری نمازیں لکھتا ہے، ہمارے روزے لکھتا ہے،
ہماری اچھی بات کو لکھتا ہے، ہم کسی کی مدد کرتے ہیں اس کو لکھتا ہے، یہ بائیں والا ہمارے گناہوں کو لکھتا ہے۔ اور جو دو فرشتے آج جو آتے ہیں لکھتے ہیں ہمارے نیکیوں اور گناہوں کو، کل کو خدا دوبارہ ان کو نہیں بھیجتا۔ کیوں؟ کہ خدا نہیں چاہتا کہ ان فرشتوں کو بھی ہمارے گناہوں کا علم ہو جائے، ان فرشتوں کی نگاہ میں ہم گر جائیں۔ بس ہمیں دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شیوا تھا، یہ طریقہ کار تھا کہ جب ان کے سامنے کوئی حتیٰ اپنے گناہ آ کر خود بیان کرتا تو پیغمبر فرماتے تھے تو چلا جا، شاید تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے غلطی نہیں کی۔ اور انسان کو کوشش کرے کہ انسان کوشش کرے گناہ نہ کرے، گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور جب انسان کھل کر گناہ کرتا ہے تو پھر خدا اس کے گناہوں پر پردہ نہیں ڈالتا۔ پیغمبر فرماتے ہیں استروا علی اخوانکم، اپنے بھائیوں اور بہنوں جو اس دینی بھائی ہیں، آپ کے دینی بہنیں آپ کی، ان کے گناہوں پر پردہ ڈالو، ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالو۔ حتیٰ انسان کو خود حکم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے اس کو کہ اپنے گناہوں کا کسی کو بتائے، اپنی غلطی کا کسی کو بتائے انسان۔ کیوں؟ کہ خدا نے جب گناہ چھپایا ہوا، مجھے حق نہیں ہے کہ میں اپنے گناہوں کو چھالوں۔ اور جب تک انسان کھل کر گناہ نہیں کرتا وہ فاسق نہیں کہلاتا، فاسق فاجر نہیں کہلاتا۔ فاسق فاجر کون ہوتا ہے؟ کہ جو کھل کر گناہ کرتا ہے۔ فاسق فاجر کون ہے؟ جس کی گواہی قبول نہیں ہے، جس کی بات پر اعتماد نہیں، جس کی بات پر ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ اور شریعت میں ہے کہ ہم دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالیں اور اس سے چشم پوشی کریں۔ جب دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے تو خود ہمیں احساس ہوگا کہ گناہ پردہ ڈالنے والی چیز ہے، یعنی ہم اس کو انجام نہ دیں، اس کو بجا نہ لائیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ بس انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں پر بھی پردہ ڈالے، دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالے۔ گناہ پر پردہ ڈالے گا تو اسے احساس ہوگا کہ یہ گناہ ہے، اسے احساس ہوگا اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اسے احساس ہوگا یہ وہ چیز ہے جو خدا جسے پسند نہیں کرتا۔ حتیٰ آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں نا کہ ایک چیز گناہ بھی نہیں ہے لیکن معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہے۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو گناہ نہیں ہیں لیکن معاشرے میں برے سمجھے جاتے ہیں، کوشش کرے اس سے بھی بچنے کی کوشش کرے انسان۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں ایاک و مواضع التہمہ، ایسی جگہ پر نہ جائیں جہاں پر تہمت لگنے کا خطرہ ہو آپ کو، جہاں پر آپ پر بلیم لگنے کا خطرہ ہو، ایسی جگہ سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اور ایک اور چیز بھی ہے، کبھی بھی اپنے گھر کی بات باہر نہ بتائیں۔ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے گھر میں رہنی چاہیے، باہر نہیں جانے چاہیے۔ اور کبھی بھی اپنی کمزوری کسی کو نہ بتائیں۔ مدینے میں مشہور ہو گیا کہ امام زین العابدین غریب ہو گئے، تو مولا نے یہ تہمت، یہ بات ختم کرنے کے لیے مدینے کا جو گورنر تھا اس کو زکوٰۃ بھیج دی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ جو بات مشہور ہوئی ہے امام زین العابدین غریب ہو گئے، جھوٹی ہے۔ یہ بہت ساری باتیں گھر میں ہوتی ہیں جو باہر بتانے کی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ ممکن ہے بہت سی چیزیں ہوں جن سے متعلق لوگوں کو باہر علم نہ ہو، لیکن گھر میں ہوں، وہ آپ کے گھر کے اندر رہنی چاہیے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میرے اندر رہنی چاہیے، اور کسی کو نہیں علم ہونا چاہیے اس کا۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، صندوق صدر العاقل صندوق سر رہی، عاقل کا، عقل مند آدمی کا، وائز آدمی کا سینہ رازوں کا خزینہ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی،
وہ سب کو بتا دیتا ہے، ساتھ یہ کہتا جاتا ہے کہ بھائی کسی کو نہیں بتانی، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور کسی کی بات کسی کو بتانی ہے تو اس سے اجازت لیں آپ۔ حتیٰ بعض کو ایسی خوبی ہے جو آدمی کسی میں ہے وہ نہیں چاہتا کسی کو علم ہو اس کا، وہ بھی بتانی جائز نہیں۔ آپ کے پاس کسی کا فون نمبر ہے اور کسی آدمی نے مانگا ہے آپ سے، تو جس کا فون نمبر ہے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو نہ دیں۔ آپ کے پاس کوئی امانت ہے، کسی کی اجازت کے بغیر کسی اور کو نہ دیں۔ اور امانت جو ہوتی ہے نا، یہ صرف پیسے کی نہیں ہوتی، مال کی نہیں ہوتی، پراپرٹی کی نہیں ہوتی، چیزوں کی نہیں ہوتی، بات کی امانت ہوتی ہے بعض اوقات۔ ایک آدمی نے اپنے دل کی بات آپ کو بتائی ہے، آپ کو اچھا سمجھ کر بتائی ہے، آپ کو نیک سمجھ کر بتائی ہے، آپ کو پرہیزگار سمجھ کر بتائی ہے، لہذا آپ کو چاہیے کہ جو اس آدمی کی توقع آپ سے فروینتے آپ سے رکھتا ہے اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ ہم اگر آگے بتا رہے ہیں تو گویا وہ آپ کو اچھا آدمی سمجھ رہا ہے، نیک سمجھ رہا ہے، ایماندار سمجھ رہا ہے، آپ اپنے آپ کو گھٹیا سمجھ رہے ہیں، خائن سمجھ رہے ہیں، بے ایمان سمجھ رہے ہیں، اس لیے اس بات کو آگے بتا رہے ہیں۔ بس انسان کوشش کرے کسی کی بات کو آگے نہ بتائے، کسی کی امانت کو اس میں خیانت نہ کرے۔ وہ حتیٰ یہ کہ بعض لوگ نہیں چاہتے کہ ان کی عبادت کا کسی کو علم ہو۔ آپ کو حق نہیں پہنچتا کسی کو بتائیں کہ وہ آدمی نمازیں زیادہ پڑھتا ہے۔ بعض لوگ نہیں چاہتے، کسی سفر پر جا رہے ہیں، نہیں چاہتے کہ ان کے ہمسائے کو علم ہو۔ آپ کو علم ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب کو بتائیں کہ فلاں آدمی سفر پر جا رہا ہے، فلاں آدمی ملک سے باہر چلا گیا ہے، فلاں آدمی جو اتنے پیسے رکھتا ہے، اتنی پراپرٹی اس کے پاس۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ہر آدمی سے مشورہ نہ کریں، کیونکہ بہت سارے ایسے آدمی ہوتے ہیں مشورہ آپ کو دیں یا نہ دیں، ممکن ہے آپ کی کمزوری کو، جس سے متعلق آپ مشورہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو آگے بتا دیتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں مشکلات کا شکار ہوتا ہے، اس کو مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو دوست کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ایڈوائزر کی ضرورت ہوتی ہے، اور کم از کم کسی ایسے آدمی کو اسے ضرورت ہوتی ہے، چاہتا ہے کہ اس کے دل کے اندر جو بات ہے دل کے اندر نہ رہے، کسی کو کنورٹ کر دے، اور کوشش کریں ایسے آدمی کو کنورٹ کریں، وہ بات اس تک پہنچائیں کہ وہ آدمی اس کی اہلیت رکھتا ہو، اس کی صلاحیت اور ایبلٹی رکھتا ہو، اس کو اپنے اندر رکھ سکے۔ اور جو آدمی امانت میں خیانت کرتا ہے وہ آدمی صحیح نہیں ہے۔ امام زین العابدین کا اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں ہو سکتا جو امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا ہے امانت سے متعلق، چاہے امانت پیسوں کی ہو، پراپرٹی کی ہو، بات کی ہو، راز کی ہو، مشورے کی ہو۔ کیا فرماتے ہیں امام زین العابدین؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ لو ایتمنا قاتل ابی علی سیف الذی قتل بہ لرددت علیہ، اگر میرے بابا کا قاتل شمر میرے پاس آئے، اس تلوار کو، اس خنجر کو میرے پاس امانت کے طور پر رکھے جس کے ذریعے اس نے میرے بابا کو شہید کیا، تو میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کروں۔ وہ قاتل ہے، شمر ہے، ظالم ہے، غلط آدمی ہے، لیکن جب امانت میرے پاس رکھوا رہا ہے تو مجھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کے ہمسائے میں ایک آدمی رہ رہا ہے، وہ ایک خاص ٹائم پہ آتا ہے، خاص ٹائم پہ گھر آتا ہے، خاص ٹائم پہ گھر سے نکلتا ہے، تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کسی دوسرے کو بتائیں۔ آپ کی کلاس فیلو بچی ہے، وہ کمزور، اچھا لباس پہن کر نہیں آتی، غربت کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ گھر آ کر بتائیں کہ بچی کے پاس لباس نہیں تھا، اس کے پاس پاکے اچھا نہیں تھا، یا اس کے پاس جو ہے وہ جوتے اچھے نہیں تھے، یا اس کی والدہ ملنے کے لیے آئی تھی تو اس نے لباس اچھا نہیں پہنا ہوا تھا۔ انسان اپنے اس کی مصروفیات اتنی ہے نا، انہی کو کور کرے، انہی سے متعلق بات کرے تو اس کے لیے ٹائم نہیں بچتا، چرصد کے دوسروں سے متعلق بات کریں۔ پھر یہاں پر بات لاتے ہیں کسی کے عیب بیان نہ کریں۔ اگر آپ کو بہت شوق ہے کسی کے عیب تلاش کرنے کا نا، اپنے عیب تلاش کریں، فارغ ٹائم میں بیٹھیں، لکھیں، نوٹ کریں کہ میں جھوٹ زیادہ بولتا ہوں، میں بد اخلاقی زیادہ کرتا ہوں، میں ماما کی بات نہیں مانتی یا بات نہیں مانتا ہوں، میں وقت پر گھر سے اسکول کے لیے نہیں جاتا ہوں،
मैं स्कूल से टाइम पर घर नहीं पहुंचता हूं, इनको लिखे और दूसरे दिन कोशिश करें कि आज मैं कोशिश करूंगा झूठ नहीं बोलूंगा, आज मैं कोशिश करूंगा कि वक्त पर जो है घर पहुंचूं, आज मैं कोशिश करूंगा कि किसी की गलती ना निकालूं, आज मैं कोशिश करूंगा किसी की गलती बयान ना करूं। देखिए इंसान कितना अजीब है, बेटा मेरी तरफ तो जो कितना अजीब है, वो जो ऐब उसके अंदर है ना वो उसके लिए यकीनी है, दूसरों के ऐब यकीनी नहीं है। मुमकिन है इसने देखे उसकी आंखों ने धोखा खाया हो, मुमकिन है इसने सुने हो इसकी कानों ने धोखा खाया हो, लेकिन अपने ऐब जो यकीनी है उनसे मुतल्लिक बात नहीं करता, उनको नहीं गिनता, उनको बयान नहीं करता जो यकीनी है। वो ऐब जो कि यकीनी नहीं है, वो मिस्टेक जो यकीनी नहीं है, किसी और ने की है, उनसे मुतल्लिक चर्चा करता है, उनसे मुतल्लिक बात करता है। बस हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने ऐबों की तरफ, अपनी गलतियों की तरफ तवज्जो दें। यहाँ पर हम रुकते हैं, ये बच्चे ने भी आए हैं जी। बेटा आप बताएं, किसी के ऐब निकालना, किसी की गलती निकालना जायज़ है जायज़ नहीं? आप बता सकती हैं कि क्या नुकसान है इसका, किसी के ऐब निकालेंगे, किसी गलती को बयान करेंगे, इसको उछालेंगे? आप किसी दूसरे बंदे को दिल दुखा सकते हैं और आपके ऐब फिर नहीं छुपाएंगे। बल्कि अल्लाह ताला आपके ऐब जो है वो उसको वाज़े करेगा, उसको आश्कार करेगा। सही। आप शादर बेटा आज के दर्स से आपको क्या मिला? मुझे ये मिला कि आपने दूसरों के ऐप के पर फोकस नहीं करना, अपने पहले ऐप को फोकस करना। अपने ऐप पर फोकस करना, उनको ठीक करने के लिए जी। उनको भी बयान नहीं करना, अपने ऐप पर फोकस करें उनको ठीक करने के लिए। खुदा की सिफात कौन कौन सी है बेटा जी? खुदा की सिफात एक इंसान पर, और आज हमने किस सिफत पर बात की है खुदा की सिफात में? मुझे नाम नहीं याद, लेकिन वो भाई हर बंदे के ऐब पे पर्दा डालता, सत्तारुल अयूब। खुदा के नामों में से एक नाम क्या है? सत्तारुल अयूब। जी बेटा आप बताएं, आपने क्या दर्स हासिल किया आज? बंदे को दूसरे के गुनाह को आगे नहीं बताना चाहिए, आगे नहीं बताना चाहिए, दूसरे की गलती को आगे नहीं बताना चाहिए, पर्दा रखना चाहिए, वरना फिर अल्लाह आपके गुनाह बदला नहीं रखेगा। अल्लाह अगर आपके गुनाहों से पर्दा उठाए तो क्या हो जाएगा? आपको कोई बचा सकेगा? आपको कोई भी बचा नहीं सकेगा। बस आपके सामने अगर एक आदमी आकर कहता है, सवाल करता हूं, अगर आपके सामने एक आदमी आकर कहता है फलां आदमी का लड़का या लड़की, बच्चा या बच्ची वो गलत है, तो आपको क्या कहना चाहिए उसको? उसको मजीद उसको करें, मोटिवेट करें कि मजीद बयान करें, क्या करना चाहिए उसको रोकना चाहिए? ये आपको कहना चाहिए कि नहीं, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। किसी की गलती कोई बयान कर रहा है तो आपको उसको रोक देना चाहिए। जी बेटा जी आपको समझ आई आज की दर्स की? आप बेटा नोश्क में बच्चों के लिए जो है यहाँ आकर बयान करें, इसको तकरीबन 5 सेकंड में जो आज बयान किया हमने। जी बेटा जी आ जाओ, यहाँ आ जाए, यहाँ खड़े हैं जी आप। Så det vi lærte i darsen i dag var at hvis det noe du vet om en person som feil, eller du vet at en person ikke så flink på det, skal ikke du gå rundt og fortelle folk, eller spre rykter. Så hvis du passer på, eller ikke sier til folk det du har sett om andre, så vil Gud passe på feile ting med deg. आखिरी बात बताता हूँ आपको। शादिर बेटा मैं आपसे पूछता जाऊँगा, आपने जवाब देना। आप पसंद करते हैं कि आपको कोई बुरा भला कहे, गाली दे आपको? नहीं। तो आप जब पसंद नहीं करते अपने लिए, तो आपको भी चाहिए दूसरों के लिए यही पसंद करें, आपको किसी को बुरा भला नहीं करना चाहिए। आप पसंद करते हैं कि आपका कोई मजाक उड़ाए? नहीं। तो आपको चाहिए फिर दूसरों का मजाक उड़ाना चाहिए, नहीं उड़ाना चाहिए? आप पसंद करते हैं कि आपकी गलतियों को दूसरों के सामने लोग बयान करें? नहीं। बस आपको भी चाहिए कि दूसरों की गलतियों को बयान ना करें। ठीक है? आप पसंद करते हैं कि लोग आपकी बात माने? जी। आपको भी चाहिए अपनी मामा की बात माने। ठीक है? आप बेटा अपने लिए क्या क्या पसंद करते हैं?
آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ آپ سے سب پیار کریں؟ شاباش، پسند کرتے ہیں. آپ کو بھی چاہیے دوسروں سے پیار کریں. آپ پسند کرتے ہیں آپ کا چھوٹا بھائی آپ سے آپ کی رسپیکٹ کرے؟ شاباش. آپ کو بھی چاہیے اپنے چھوٹے بھائی کی رسپیکٹ کریں. ٹھیک ہے. آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی تنگ کرے؟ نہیں پسند کرتے نا. کون پسند کرتا ہے کہ اس کو تنگ کیا جائے؟ ہاتھ کھڑا کریں. کون پسند کرتا ہے کہ اس کو تنگ کیا جائے؟ کسی کو نہیں اچھا لگتا کہ کوئی انہیں تنگ کرے. اچھا، تو جب آپ کسی کو تنگ کرتے ہیں پھر یہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا دوسروں کے لیے پسند کریں. کس نے ارشاد فرمایا؟ حضرت محمد نے ارشاد فرمایا. دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کریں جو اپنے لیے آپ پسند کرتے ہیں، اور ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ رکھیں. آپ کسی کو برا بلا کہتے ہیں نا، فوراً اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھیں جس کو برا بلا کہہ رہے ہیں. کہ اس آپ کو اگر کوئی برا بلا کہے تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ تو کسی کو برا بلا نہ کہے. جب اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ رکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے اس معاشرے میں، اس میلیوں میں کس طرح رہنا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدایا اس قلیل سی عبادت قبول و منظور فرما. ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بچوں کے امتحانات میں کامیابی عطا فرما. اچھا مستقبل عطا فرما. والدین کا فرمانبردار بنا. اہل بیت کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بچے جو جہاں حاصل کرتے ہیں انہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص سے والصلوات. اللہم صلی علی محمد پہلے سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر سورہ قل هو احد پڑھیں اونچی آواز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ